اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پھر آپ کی خدمت میں 11ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہیں۔ سورہ توبہ جاری ہے۔ یہ حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا تھا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اب تک ان کے ساتھ درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن اب کفار کے ساتھ ان منافقین سے بھی سختی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ اگر ان کے لیے آپ 70 بار بھی معافی کی درخواست کریں گے تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آئندہ بھی وہ اسی طرح جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے عذر کریں تو انہیں اپنی میت میں جہاد پر جانے کے لیے نہ کہا جائے۔ جہاد میں جانے سے کچھ کچے سچے اہل ایمان بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کا طرز عمل صاف تھا کہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اس لیے انہیں معاف کر دینے کا اعلان کر دیا گیا اور ان کا صدقہ قبول کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر اپنی بارس پرس ہونے سے پہلے ہی خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور جب تک ان کی معافی کی خبر انہیں نہیں ملی کئی روز تک انہوں نے خود کو اسی حال میں بھوکے پیاسے اور بنا سوئے ہوئے خود کو باندھے رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی توبہ میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا تمام مال اور سامان آسائش اللہ کی راہ میں دے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صرف 1/3 مال کافی ہے۔ ایمان کے معاملے میں اللہ کو اور بندے کے درمیان خرید و فروخت کے سودے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید دیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اس سودے کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ اس سودے کو نبھانے والے مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ 1 کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، 2 اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، 3 اس کی تعریف کے گن گانے والے ہوتے ہیں، 4 اس کی خاطر زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، 5 اس کے آگے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، 6 نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، 7 اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاد میں پیچھے رہنے والوں میں 3 اہل ایمان ایسے بھی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دینے کے بجائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کی جانب سے کوئی حکم آنے تک ان کا حقہ پانی بند کروا دیا گیا تھا۔ آخرکار 50 دن اسی حالت میں گزرنے کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگوں کو اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے، پھر اپنے علاقے کے باشندوں میں اس کو عام کرنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ یہ رسول جو تمہارے درمیان ہی سے آیا ہے وہ تمہاری فلاح و کامیابی ہی چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو نبی کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ کافی ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ توحید کی دلیل کے طور پر زمین و آسمان سے رزق کی فراہمی، انسان کو سننے اور دیکھنے کی جو قوت دی گئی ہے، اس سے نیز اس کائنات کے نظم سے دلیل دی گئی ہے کہ اگر ان سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ ان سب چیزوں کا نظم کرنے والا اللہ ہے۔ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ خود جانتے ہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے، رہنمائی تو صرف اللہ کر سکتا ہے، اس لیے پیروی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توحید کا اعتقاد انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو ہر حال میں وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور مشرکین بھی بحری سفر کے دوران میں طوفان میں گر جاتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کر کے اس سے اس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اس کے علاوہ دعوت و توحید سے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا ہے۔ دوسرے ان شبہات اور اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے سلسلے میں کیے جاتے تھے۔ مثلا سورہ کے آغاز میں ہی فرمایا گیا ہے کہ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہوئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ رسالت پر اعتراض کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کہو اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔
آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود تصنیف کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم اس الزام میں سچے ہو تو اس جیسی ایک سورہ ہی تصنیف کر کے دکھاؤ، اور اس کام کے لیے اپنے شریک معبودوں کی مدد بھی لینا چاہو تو لے لو۔ اس کے بعد قرآن کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے اللہ کی رہنمائی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد نوح اور ان کی قوم کا قصہ، اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا قصہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ان قصوں کے ذریعے کفار و مشرکین کو چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بھی وہی سلوک کر رہے ہو جو اس سے پہلے ان دو نبیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس سلوک کا انجام ان کی قوموں کو مل چکا ہے، اب تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ دو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہ بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، بلکہ جس طرح موسیٰ و ہارون کی مدد اللہ نے کی تھی اسی طرح ان کی بھی کرے گا۔ تین، ابھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اگر تم نے یہ موقع کھو دیا تو تمہارا حال بھی فرعون جیسا ہوگا کہ آخری وقت میں اس کا ایمان لانا بھی کسی کام نہیں آیا۔ چار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنے خلاف انتہائی سخت ماحول دیکھ کر نہ گھبرائیں، لیکن جب وہ ان حالات سے نکال لیے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ اسی روش پر چلنے لگیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پانے کے بعد اختیار کر لی تھی۔ اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کی مہلت بس ایک وقت تک ہے جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، اس کے بعد دوسرا موقع تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کھلی جہالتیں اور گمراہیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے خدائی ہدایت کو نہیں اپنایا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کے بعد کہ وہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر لیں اور ہرگز مشرکوں کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہی وہ سیدھی راہ ہے۔ اب جو اسے اختیار کرے گا اس کا اسے فائدہ ملے گا، اور جو گمراہ ہو کر اس راستے سے دور ہو جائے گا تو اس کی گمراہی خود اسی کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا 11ویں پارے کا خلاصہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی 12ویں پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔